معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے ہی والا ہے۔ چند ایام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ان ایام کے اندر جتنا ہو سکے اپنے رب کی خوب عبادت کیجیے اور اپنے رب سے خوب دعائیں اور التجائیں کیجیے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج یہ جمعہ الوداع ہے۔ اس جمعہ الوداع کے موقع پر بھی جس قدر دعائیں ہو سکے اپنے رب سے دعا کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس کو رب کائنات ضرور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصائم لا ترد دعوته، کہ روزے دار کی دعا یہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له وساعد اللہ لا یخیب، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس کو اللہ رب العزت بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے والا لا یخیب، یہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ پاک کے اعلان فرماتے ہیں، ہل من مستغفر یغفر لہ، ہل من تائب یتوب اللہ علیہ، ہل من داع یستجاب لہ، ہل من سائل یعطى لہ، کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اللہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماؤں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہر مسلمان کی دن اور رات میں جس بھی گھڑی میں انسان دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے اوپر اپنی برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ دعا یہ تمام چیزوں میں سے اعلیٰ ترین چیز ہے، تمام عبادات میں سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ تمام عبادات کے اندر خشوع و خضوع ہے،
پھیلا کر دعا مانگنے میں اپنی عبدیت اور ذلت اور احتیاج کا ایسا مظاہرہ ہے کہ جو کسی اور طریقے کے اندر نظر نہیں آتا. دور سے دیکھنے والا ہی پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے والا یہ کس قدر محتاج ہے. کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے وہی دستے سوال دراز ہوتا ہے. اور مقام عبدیت کا کمال ہی یہی ہے کہ بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بیچارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی معبودیت، حمدیت اور قادر مطلق ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اور خالق ہے، جو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے بھی ان سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے دعا کو تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے 22واں سپارہ سورہ فاطر آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ یہ وہ ذات ہے کہ جو بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. تمام کائنات محتاج ہے، فقیر ہے، لینے والی ہے. اکیلا اللہ ہے جو تمام کو دینے والا ہے. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری کائنات جمع ہو جائے اور سب کے سب مل کر اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو وہ بیک وقت سب کی سن بھی لے، سب کی قبول کر لینے پر بھی قادر ہے. جب آدمی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت غیب سے اسباب مہیا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا انسان، میرے در میں جھکنے والا بندہ یہ کسی غیر کا محتاج ہو جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی نوکر روٹی کھانے کے لیے اگر کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے تو ہم باوجود کمزور ہونے کے، ہم باوجود کہ ہمارے وسائل تھوڑے ہیں، ہمارے اندر لاکھ برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملازم کسی اور کے دروازے پر جا کر روٹی مانگے. تو اللہ رب العزت کی ذات جو بڑی ہی غیور ذات ہے وہ کہاں پسند کریں گے کہ میرا پیدا کیا ہوا انسان جس کا میں خالق ہوں، جس کا میں مالک ہوں، میرے گھر پہ جھکنے والا بندہ اپنی ضرورتوں کے لیے در در ٹھوکریں کھاتا پھرے اگر نہایت عاجزی کے ساتھ اور طالب صادق بن کر اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ مانگنے والے کو کبھی محروم نہیں رکھتے. ہر چیز کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور مؤثر ترین سبب دعا ہے. یہ ایسا قوی سبب ہے، اتنا طاقتور سبب ہے کہ دعا یہ انسان کی تقدیر کو بھی ٹال دیا کرتی ہے. اس لیے ہر وقت ہر چیز یہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اللہ اسے ضرور دیتا ہوں اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ مومن
آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کہ فرماتا ہے تمہارا پروردگار تمہارا رب پکارو مجھے میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے میرے سے دعا نہیں مانگتے بلکہ در در پہ جا کر دعائیں مانگا کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین اب قریب میں ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ کہ جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو اگر اس سے صبح کے وقت مانگیں گے پھر گھنٹے بعد مانگیں گے پھر گھنٹے بعد مانگیں گے تو وہ مالدار اور سخی انسان بھی ایک وقت آئے گا تنگ آ جائے گا اور کہے گا کہ میری جان چھوڑ دو لیکن رب کی ذات کی ایسی ذات ہے کہ گھنٹے تو دور کی بات منٹ تو دور کی بات ہر سیکنڈ کے اندر بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مانگنے سے خوش ہو جایا کرتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوا کرتے ہیں عربی کا شعر ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ والناس یغضبون نفلا یسألہ کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں لہذا اس سے مانگو جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے اللہ کی ذات اس سے مانگو اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو حکم ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں 30واں سپارہ سورہ زحا کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اے میرے بندو تمہارے در میں جو بھی مانگنے کے لیے آ جائے ان مانگنے والوں کو جھٹکا نہ کرو جو ماں ہے تمہارے پاس اس کو دے دیا کرو جو مانگے اس کو جھٹکا نہ کرو اب اس آیت کے اندر ذرا غور و فکر کیجئے سوچنے کی بات ہے کہ یہ حکم رب کائنات ہم جیسے کمزوروں کو اور محتاجوں کو دے رہی ہے کہ کمزوروں ہے محتاجوں تمہارے در پہ بھی اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو تم نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے کسی سوالی کو مت جھڑکو جو بندہ رب کے دروازے پر سوالی بن کر چلا جائے رب اسے کیسے دھتکار سکتا ہے رب اسے کیسے جھڑکے گا رب اسے کیسے انکار کرے گا ہم تو کمزور ہیں ہم تو اللہ کے محتاج ہیں رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے بھلا وہ ذات جو مالک بھی ہے مختار بھی ہے اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے بھلا وہ کیسے ہمیں دھتکار سکتا ہے کیسے ہمیں چھیڑ سکتا ہے کیسے ہمیں انکار کر سکتا ہے اس کے خزانے تو اتنے لامحدود ہیں کہ رب کائنات نے سورہ منافقون آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے تمام خزانے یہ سارے کے سارے خزانے کس کے ہیں اکیلے اللہ کے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اکیلے اللہ کا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد کہ اگر رب کائنات تمام انسانیت کو تمام جنات کو اگلے پچھلے تمام لوگوں کو قاموا فی صعید واحد ایک میدان کے اندر کھڑے کر دے اور وہ سارے کے سارے اللہ سے مانگنا شروع کر دے جو دل میں آئے وہ اللہ سے مانگے مانگنے کے اندر کوئی پابندی نہ ہو جو دل میں آئے جو خواہش ہے اللہ سے مانگے فاسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ
کے دل کے اندر ہے اللہ رب العزت اس کو وہ مانگا ہوا عطا کر دے، دینے کے اندر کسی کمی کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر، سب کو مانگا ہوا دینے کے بعد اللہ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے آتی ہے۔ یعنی اللہ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ اگر ساری انسانیت اول تا آخر سارے جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے اور مانگنے کے اندر پابندی بھی نہ ہو، جو دل میں آئے مانگتے رہے اور اللہ مانگ دینے میں کوئی کمی نہ کرے، سب کچھ عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اب سوئی کے ساتھ کتنا پانی لگ جاتا ہے، اب اس ایک قطرے کی کہ اتنے بڑے سمندر کے سامنے کوئی وقت ہے؟ اللہ رب العزت نے انگلی کا بھی نہیں فرمایا کیونکہ انگلی کی چوڑائی اور موٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک سوئی، باریک سی سوئی، اگر اس سوئی کو بھی ڈبو کر باہر نکالا جائے تو اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے کے اندر نہیں آتی، اتنے لامحدود اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ اس لیے یقیناً مانگنے والے کے اندر کمی ہے، دینے والے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو خوش ہو کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں ایسے دروازے ہیں جہاں سے لوگ مانگتے ہیں، مگر ان دروازوں میں سے ایک ہی دروازہ ایسا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ کوئی دن کو پکارے، کوئی رات کو پکارے، صبح میں پکارے، شام میں پکارے، اجالے میں پکارے، اندھیرے میں پکارے، سکھ میں پکارے، دکھ میں پکارے، آرام میں پکارے، آلام میں پکارے، اس کا دروازہ وہ ایسا دروازہ ہے جو ہمہ وقت کھلا رہتا ہے۔ دوسرے دروازے کسی نہ کسی وقت بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ اے پکارنے والے مجھے پکار تو صحیح، میں اللہ تیری پکار کا جواب خود دوں گا۔ تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف اللہ کی علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت کا بھی رب کائنات نے تذکرہ کیا قرآن مقدس کے اندر۔ اور اگر انسان قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرے نا صحیح معنوں میں، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں، میں نے کس کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی ہے، کس سے اپنے سامنے اپنی دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ جن سے لوگ مانگتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں، اگر کوئی مکھی ان کے سالن سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز اٹھا کر لے جائے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس مکھی سے وہ چھینا ہوا سالن بھی واپس نہیں لے سکتے۔ پھر تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اس ذات کو پکارو کہ جس کے خزانے لامحدود ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے، دستگیر ہے، جس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لہو دعوت الحق، کہ اسی اللہ کے لیے ہے سچی پکار، کہ پکار کے لائق اصل ذات، سچی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تو پھر تم ان کو پکارتے کیوں ہو؟ بے شمار ایسی آیات ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن سے بھی مانگا جاتا ہے وہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ذرا برابر کسی چیز کے مالک ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا
کہ پکارو تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، پوشیدگی کے اندر بھی، مجلس کے اندر بھی پکارنا ہے تو اکیلے اللہ کو پکارو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کے اندر، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو اللہ کا نام لے کر پکارو، یا اللہ کہہ کر پکارو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جو نام بھی تمہیں پسند ہے، جس مرضی نام سے تم اس رب کو پکار سکتے ہو، یا رحمان، یا مالک، یا غفار، یا تواب، جو نام بھی تمہیں پسند ہے، جو جس نام کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس نام سے تم اپنے رب کو پکار سکتے ہو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اکیلے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پریشان حال، مجبور حال اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی پریشانی کو ضرور دور کر دیتے ہیں۔ مضطر کا معنی ہی یہی ہے کہ غیر اللہ سے بالکل یا کٹ کر دنیا و ما فیہا کے تمام سہاروں سے، تمام آسروں سے، تمام حیلوں سے، تمام وسیلوں سے قطعی طور پر مایوس ہو کر اللہ رب العزت سے آس لگائے انسان، تو ایسے آدمی کے اللہ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جو دنیا کے تمام آسروں سے قطعی طور پر مایوس ہو کر اپنی امید کا مرکز اکیلے اللہ کو بنا لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہماری نظر یہ دنیا کے وسائل پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم یوں کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یوں کر لیں گے یہ ہو جائے گا، جس سے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری اکثر یا بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے تمام وسیلوں سے، حیلوں سے قطعی طور پر مایوس ہو کر اپنی امید اور یقین کا مرکز اکیلے اللہ کو بنا۔ جب تمہارے امید اور یقین کا مرکز اکیلا اللہ ہوگا، دنیا کے وسائل بالکل ختم ہو جائیں گے، تمہاری امید اور یقین کا مرکز اکیلا اللہ ہوگا، پھر اس یقین اور امید کے ساتھ تم اپنے رب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا کرو گے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرو گے، تو اللہ تمہاری ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارے جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور ہمیشہ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارا کرو، کیونکہ رب کی رحمت جو ہے نا، یہ اپنے نیک بندوں کے بے انتہا قریب ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے فرما بردار اور اپنے نافرما بردار لوگوں کا ذکر کیا کہ فرما بردار جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو نافرما بردار لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوا کرتی ہے۔ جو رب کے فرما بردار اور تابعدار ہوا کرتے ہیں وہ ہر حال کے اندر، ہر خوشی کے اندر، ہر غم کے اندر، ہر حالت کے اندر اگر پکارتے ہیں تو صرف اکیلے رب کو پکارتے ہیں، اور جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں وہ صرف غم کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر رب کو پکارا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے 19ویں سپارے کے اندر اپنے نیک بندوں کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، 12 اوصاف ذکر فرمائے، ان میں سے ایک وصف یہ ذکر فرمایا کہ جو میرے فرما بردار لوگ ہیں نا، جو میرے نیک بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا کرتے۔ سورہ
سجدہ آیت نمبر 16 کے اندر رب کائنات نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ جو میرے نیک بندے ہیں نا ان کے پہلو بستر سے جدا ہوا کرتے ہیں، وہ بستر کے اوپر لیٹ کر اپنی راتیں بسر نہیں کیا کرتے بلکہ راتوں کو جاگ جاگ کر قیام اللیل کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جو خوف کے اندر، پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر اور امید کے ساتھ خوشی کے اندر بھی اگر پکارتے ہیں تو اکیلے رب کو پکارتے ہیں، ہر حال کے اندر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور جو رب کے نافرمان ہوا کرتے ہیں، وہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر اس تکلیف کے اندر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور رب کائنات جب ان کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو تکلیف جب دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ رب کو جانتے ہی نہیں۔ فرما بردار اور نافرما بردار لوگوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حال کے اندر، ہر موقع کے اندر، خوشی میں ہو، غم کے اندر ہو، سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، ہر حال کے اندر اکیلے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ اور جو رب کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دکھ کے اندر رب کو یاد کرتے ہیں، خوشی کے اندر رب کو یاد نہیں کرتے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے اگر مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو قرآن مقدس کے اندر دعائیں ذکر فرمائی ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی دعاؤں کو کس کے سامنے پیش کیا، اپنی التجائیں کس کے سامنے پیش کی، کس کے سامنے رکھی ہے؟ رب کائنات نے تذکرہ فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 41 کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو بیماری کے اندر انہوں نے اپنی التجا، اپنی دعا کس کے سامنے پیش کی؟ رب کائنات نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچ گئی ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں۔ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور میں یہ بات جانتا ہوں میری اس تکلیف کو دور کرنے والا تو ہی ہے، کیونکہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا صرف تو ہے۔ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والی تیری ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ رب کائنات نے سورہ اعراف نامہ سپارہ آیت نمبر 151 کے اندر ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین کہ اے میرے اللہ، اے میرے مولا مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ وانت ارحم الراحمین سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہی تو ہے، اور کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے کس سے مانگا؟ رب کائنات سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کہ اے میرے رب کھول دے میرے سینے کو، میرے سینے کے اندر اپنا علم عطا فرما دے، ویسر لی امری اور میرے تمام معاملات کو، تمام کاموں کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے میرے اللہ میری زبان کے اندر جو یہ لکنت ہے اس لگڑا کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت طلب کی، بادشاہت طلب کی، وہ بادشاہت طلب کی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا فرما کہ اس کائنات کے اندر نہ تو وہ بادشاہت مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی گئی ہے اور نہ ہی میرے بعد وہ بادشاہت کسی کو عطا کی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی۔
رب کائنات نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 35 کے اندر قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب کہ اے میرے رب بخش دے مجھے میرے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور عطا کر مجھے ایک ایسی حکومت کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. میرے بعد تو ہی عطا کرنے والا ہے. انک انت الوہاب تو ہی عطا کرنے والا ہے. اے اللہ مجھے ایک ایسی حکومت ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور مجھ سے پہلے تو نے کسی کو عطا نہ کی تھی. اور کائنات گواہ ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان جیسی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. جانوروں کی پرندوں کی ہر ایک کی بولی کو وہ سمجھا کرتے تھے. جنات سے وہ کام کروایا کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگا تو کس سے مانگا؟ اکیلے اللہ سے مانگا. رب کائنات نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے اندر فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ بس پکارا. کئی اندھیروں کے اندر ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے تھے. پانی کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا, وہ بہت سارے اندھیرے تھے. ان تمام اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو اکیلے اللہ کو پکارا. اور کیا پکارا؟ لا الہ, اے میرے اللہ کوئی الہ نہیں, الہ اکیلا تو ہے, تو وحدہ لا شریک ذات ہے, سبحانک تو پاک ذات ہے, انی کنت من الظالمین بے شک میں اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرنے والا ہوں. اے اللہ اگر تو میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا تو میرے اوپر کوئی رحمتوں کا نزول نہیں کرے گا. لہذا اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے بخیر و عافیت باہر نکال دے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو پکارا؟ اکیلے اللہ کو پکارا. جہاں پر کوئی سبب کوئی وسیلہ کوئی ہیلا نہیں تھا وہاں پر اکیلے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار کا جواب دیتے ہوئے ان کو صحت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اکیلے اللہ سے مانگا. کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اے میرے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں, ہم بڑے ظالم لوگ ہیں, ہم نے اپنی جانوں کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے تو اپنی جانوں کے اوپر بھی بڑے ظلم کیے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, اے اللہ اگر تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے, ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. لہذا اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں, یہ لوگ میرے اوپر غالب آ چکے ہیں, یہ مشرک قوم میرے اوپر غالب آ چکی ہے. فانتصر, اے اللہ میری مدد فرما دے. میں نے 950 سال ان کو تبلیغ کی ہے لیکن میری تبلیغ کا انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا ہے, میرے اوپر پتھروں کا برساؤ کیا ہے, مجھے لہو لہان کیا ہے. میں ہر وقت تیری تبلیغ کرتا رہا لیکن میری تبلیغ کا انہوں نے انکار ہی کیا ہے. اب یہ میرے اوپر غالب آ چکے ہیں, لہذا اے اللہ اس غالبیت کو دور کرنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں. فانتصر, اے اللہ تو میری مدد کر. اور جب رب کائنات نے مدد کی تو کس طرح مدد کی؟ ساری کی ساری قوم مشرک قوم کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا. تمام انبیاء کرام نے اگر مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اکیلے اللہ سے مانگا ہے. تمام انبیاء کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر مانگنا ہے تو اکیلے اللہ سے مانگو, کیونکہ تمہاری ہر دعا کو ہر پکار کو سننے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر خود بھی دعائیں کی ہیں اور امت کو یہ دعائیں سکھائی بھی ہیں. ہر دعا کے اندر انہوں نے اگر پکارا ہے تو صرف رب کائنات کو پکارا ہے, وہ کسی کو نہیں پکارا, بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی وسیلے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از
بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی سے مانگا ہے بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی وسیلے کے, اگر کسی کے سامنے اپنی حاجتیں, اپنی دعائیں پیش کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اکیلے اللہ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے دعا کی, رب کائنات نے ان کی دعا کو قرآن مقدس کا حصہ بنایا. سورہ جن آیت نمبر 20 کے اندر انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہ میں خالص اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکلات کے اندر, مصیبتوں کے اندر, خوشی کے اندر, ہر حال کے اندر اگر کسی سے مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اکیلے اللہ سے مانگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بھی قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا. بڑی ہی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اللہ مالک الملک تو ہے, سب سے بڑی بادشاہت اگر ہے تو صرف تیری بادشاہت ہے. تو تل ملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین سکتا ہے, جسے چاہے عطا کر دے, جسے چاہے چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے عزتوں سے مالا مال فرما دے, جسے چاہے ذلتیں اس کے مقدر میں لکھ دے. اللہ تیرے پاس یہ اختیار ہے. بیدک الخیر, ان تمام چیزوں کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, قادر مطلق ہے. اس کو کسی واسطے وسیلے حیلے کی ضرورت نہیں, کسی ساتھی کی ضرورت نہیں. انسان ہر وقت جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی اگر کسی سے دعا مانگی ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی اللہ سے دعا کی اللہم اعنی علی سکرات الموت اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ موت کی سختیوں سے مجھے بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا. اب اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ موت کی سختیوں سے مجھے بچانا. تو کیا انسان کو سبق ملتا ہے کہ موت کی سختیوں سے کوئی اگر پاک ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے فنا ہو جانا ہے, ہر شے نے نیست و نابود ہو جانا ہے, ہر شے نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. اگر باقی رہنا ہے تو صرف رب ذو الجلال والاکرام کی ذات سے باقی رہنا ہے, اور کسی سے باقی نہیں. اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا, اے اللہ مجھے اپنے پاس ٹھکانہ عطا فرما. انسان کو چاہیے کہ جب بھی مانگے تو اکیلے اللہ رب العزت سے مانگے, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کی ایک ایسی ذات ہے جو انسان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتی. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اگر صبح بھی دعا مانگتا ہے, شام کو بھی دعا مانگتا ہے, تو اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. روزے دار کی روزے کی حالت میں اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت اگر مانگے تو اکیلے اللہ سے مانگے, کیونکہ مدد کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا مقابلہ کیا، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے اکٹھے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح دی، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ تم ان لوگوں نے اس مشکل کے وقت کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کی، فرعون نے دھمکی دی کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو، اب دین سے پھر جاؤ، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو، واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ، اگر تم واپس اپنے دین کی طرف نہ آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ جب فرعون نے دھمکی دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رب کائنات کے سامنے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی اختیار کرے، ثابت قدمی دینا ہمیں کہ جو دین اب ہم نے قبول کر لیا ہے، اے اللہ مرتے تب تک ہمیں اسی دین کے اوپر رکھنا، موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو اسلام کی حالت کے اندر ہی ہمارا اٹھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ اور اللہ یہ مدد کرتا ہے جب انسان اپنے معاملات کو رب کے سپرد کر دیتا ہے، تو رب کائنات انسان کی مدد خود کیا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دودھ پینے کی عمر میں تھے، دودھ پینے کی عمر میں تھے، ماں نے ان کو سمندر کے اندر رکھ دیا، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر غرق نہیں ہوئے۔ فرعون وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا، عروج پر تھا، لشکر تھا، طاقت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی فرعون کو اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ کیوں؟ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے معاملات کو میں اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ معاملات کو صحیح طور پر چلانا یہ میں اللہ کے اختیار کے پاس ہے، میں اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اپنے معاملات کو رب کے سپرد کر دو، کیونکہ دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی قدرت کاملہ کا کوئی نمونہ دکھائیے، کوئی مثال دکھائیے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ کے سامنے یہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو ذرا غور سے دیکھیے، چاروں طرف سے ہر طرف سے گھما کر دیکھ لیجئے، کیا اس پتھر کے اوپر کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو غور سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا، ہر اینگل سے دیکھا، لیکن اس پتھر کے اندر کوئی سوراخ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی سوراخ نہیں، تو رب کائنات نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہوا تو اس پتھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، جس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز اور تازہ پتا موجود ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کی آواز سنائی کہ وہ کیڑا اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو ان اندھیروں کے اندر، ان تاریکیوں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو میرے مکان کو، میری جگہ کو جانتا ہے۔ ویسمع کلامی، اور میرے ہر کلام کو جانتا ہے۔ ویرزقنی، اور مجھے رزق عطا کرتا ہے، اور وہاں پر رزق عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی رستہ بھی نہیں ہے۔ پتھر ہے، بند ہے ہر طرف سے، وہ کیڑا اس پتھر کے اندر ہے، وہاں پر اللہ اس کیڑے کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ کیڑا دعا کرتا ہے ولا انسانی، کہ پاک ہے وہ ذات جو ان اندھیروں کے اندر بھی مجھ ادنا سے کیڑے کو بھی نہیں کھودا۔ تو انسان اللہ سے دعا جب کرتا ہے تو انسان کبھی بھی گھاٹے اور خسارے کا سودا نہیں کرتا، انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا، بشرطے کہ انسان اگر دعا کرے تو خالص اللہ کو پکارے، اپنی دعا کو خالص کرے اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین،
اپنی دعاؤں کو، اپنی پکار کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجدوا فی الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء احدا، کہ تم دعا سے عاجز نہ ہو جاؤ، کیونکہ دعا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا، کوئی برباد نہیں ہوتا، کوئی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ بس تم دعا کرتے رہو ہمیشہ اللہ سے۔ دشمن کے خلاف دعا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دشمن کے خلاف بھی مدد فرمائیں گے۔ دعا کرنے کا اللہ کی خاص مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات میں سب سے زیادہ خشوع اور خضوع اگر کسی عبادت کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ دعا کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ دور سے دیکھنے والا ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہاتھ پھیلا کر بندہ بیٹھا ہے نا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ عاجز ہے، یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے، اور کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اکیلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں لیکن تو محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ محتاجیوں سے پاک ہے اور ہم انسان محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ہر حال میں ہر وقت میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی ضرورت ہے۔ ہر آن ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے اور وہ دیہاتی اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا تھا، بڑی ہی عمدہ دعا مانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دعا سنی نا، اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور سونا بطور ہدیہ اس شخص کو دیا۔ اس شخص نے دعا کی، کس طرح دعا کی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ جس کا کسی کا خیال اور گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان جتنا مرضی خیال کرنے والا ہو، گمان کرنے والا ہو، کسی کا بھی خیال اور گمان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے وہ ذات کہ کسی کا خیال اور گمان اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے۔ اے وہ ذات کہ جو حوادثات زمانہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ حوادثات زمانہ جو پھرتے ہیں یہ کبھی بھی اللہ کے اوپر اثر نہیں کر سکتے، اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ زمانہ جو پھرتا ہے یہ ہم انسانوں کے اوپر پھرتا ہے، اللہ کے اوپر نہیں پھر سکتا۔ اے وہ ذات کہ حوادثات زمانہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اے وہ ذات کہ اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش سے برسنے والے قطروں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتیوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن کو دن روشن کیا کرتا ہے، اے وہ ذات جسے ایک آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات جسے معلوم ہے کہ سمندر کے پیٹ کے اندر کیا موجود ہے، اے وہ ذات جسے معلوم ہے کہ جو چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، اے وہ ذات تو میرے عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دینا اور میری عمر کے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دینا، اور میرا بہترین دن وہ دن بنا دینا کہ جس دن میں اللہ تجھ سے ملاقات کروں۔ میرا دن وہ بہترین ہو کہ جس دن میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ جب وہ آدمی اس دعا کر کے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور سونا بطور ہدیہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ سونا میں نے تجھے بطور ہدیہ کیوں دیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ داری ہو، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ نے مجھے دیا ہو، رشتہ داری کا حق ہے، اس وجہ سے آپ نے مجھے سونا بطور ہدیہ دیا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو سونا میں نے آپ کو دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اتنے عمدہ طریقے سے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان نے اگر مانگنی ہے
تو اللہ رب العزت کے سامنے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ دعا کے آداب میں سے یہی ادب ہے، یوں نہیں کہ فٹافٹ آیا، فٹافٹ اپنی ضرورتیں پیش کی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ نہیں، دعا مانگنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ انسان آئے، پہلے آ کر اپنے رب کی تعریف بیان کرے، رب کی حمد اور توصیف بیان کرے۔ رب کی حمد اور توصیف بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد اور توصیف بیان کر لینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لینے کے بعد پھر انسان اپنا مطالبہ رب کے سامنے پیش کرے۔ جب انسان اس انداز کے اندر رب کے سامنے اپنی دعائیں پیش کرے گا تو رب کائنات انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے، کیونکہ اس کی دعا کے اندر رب کی حمد اور توصیف بھی شامل ہے، اس کی دعا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی شامل ہے۔ آج کل ہم انسان دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثر دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا صلہ نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ رب کائنات اس کا قرآن مقدس کے اندر ہم انسانوں سے وعدہ ہے کہ اے انسانوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھ سے مانگو میں اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرماؤں گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے جواب دیا لأن قلوبکم ماتت بعشرۃ اشیاء، کہ انسان کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ انسان کا دل جو ہے یہ 10 وجوہات کی بنا پر بنجر اور مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ 10 وجوہات جب تک انسان کے اندر ہے، انسان دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ وہ 10 وجوہات کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے عرفتم اللہ ولم تعطی حقہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، ہم اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، لیکن اس کے ماننے کا اور پہچاننے کا جو حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کرتے۔ دوسری وجہ ہے زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، کہ ہم سارے کے سارے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں، محبت کے دم تو ہم بڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم انہی کی سنتوں کو ترک کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ صرف نماز کے اندر قید نہیں لگائے گی بلکہ یہ ہمہ وقت مرد کی شان ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اپنی داڑھی کو بڑھائے، مونچھوں کو کٹائے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ہم ان کی سنتوں کو ترک کیا کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ہم سارے کے سارے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسجدیں یہاں بنائی گئی، مسجد میں آ کر نماز ادا کرو، لیکن اکثریت لوگ نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو ہم جانتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ چوتھی وجہ ہے اکلتم نعم اللہ ولم تعدوا شکرہ، کہ ہم اللہ کی نعمتیں تو ہم وقت کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم کھا کھا کر تھک جاتا ہے انسان، لیکن کبھی بھی اس کی زبان سے کلمہ شکر نہیں نکلا۔ کبھی بھی انسان سے پوچھ لیا جائے کیا حال ہے، بس یہی کہتا ہے کہ بس شکر ہے، بس چل رہا ہے، بس چل رہا ہے،
اس کی زبان سے کبھی بھی کلمہ شکر نہیں نکلتا۔ انسان اگر یہ دیکھ لے کہ میرے اوپر رب کی کتنی نعمتیں ہیں، انسان رب کی نعمتوں کا شکر تو دور کی بات، رب کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ ہم اللہ کی نعمتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان اللہ کے شکر سے خالی ہے۔ پانچویں وجہ، قُلْتُمْ شَيْطَانَ عَدُوُّكُمْ وَخَافَقْتُمُوهُ، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کی تابعداری کیا کرتے ہیں، شیطان کی بات مانا کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مؤذن نے اذان دی کہ آؤ نماز کے اندر، لیکن شیطان اس کا دیتا ہے نہیں ابھی بڑا وقت ہے، ابھی سو جاؤ، آرام کرو، بستر ٹھنڈا ہے، بستر گرم ہے، ابھی اٹھنے کا دل نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ چھٹی بات، قُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوهَا، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں؟ ہمارا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں گیا کہ ہم جنت کے حصول کی کوشش نہ کریں۔ چھٹی بات، ساتویں بات، قُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تَهْرَبُوا بِهَا، ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ جہنم برحق ہے، کل قیامت کے لیے دو ہی رستے ہوں گی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ ہم یہ بات مانتے ہیں جہنم برحق ہے، لیکن کیا جہنم سے بچنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی اعمال کیے ہیں؟ آٹھویں بات، قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَتَعَدُّوا بِهِ، تم یہ بات بھی مانتے ہو کہ موت برحق ہے، موت نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے بوڑھا ہے، موت نہیں دیکھتی مرد ہے عورت ہے بچہ ہے، موت جب وقت آ گیا موت آ جاتی ہے، موت کو برحق مانتے ہو، لیکن کیا تم نے موت کے لیے تیاری کی ہے؟ نویں بات، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بِهِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو منو مٹی تلے دبا دیتے ہو، لیکن کیا تم اس سے عبرت حاصل کرتے ہو کہ آج ہم ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، کل کو کوئی ہمارے اوپر ہی مٹی ڈالے گا؟ کیا تم ان سے عبرت حاصل کرتے ہو؟ اور دسویں اور آخری بات، اشغلتم بعیوب الناس نسیتم عیوبکم، کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو تو جانتے ہیں لیکن اپنے عیب بھول جایا کرتے ہیں، لوگوں کے گریبانوں کی طرف ہم انگلی اٹھایا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ 3 انگلیاں واپس ہماری طرف ہی لوٹی ہوئی۔ یہ 10 وجوہات ایسی ہیں کہ جب تک یہ انسان کے اندر پائی جائے گی، انسان اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان 10 وجوہات کو ختم کرے اور رب سے دعائیں کرے، اللہ رب العزت انسان کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت اسی دعا کو قبول کر کے انسان کو وہ چیز عطا فرما دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ چیز تو عطا نہیں کی، لیکن اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان سے کوئی بہت بڑی مصیبت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسان کی دعا کو دنیا کے اندر قبول نہیں فرماتے تو اللہ رب العزت انسان کی اس دعا کو کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کی ان دعاؤں کو جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی، رب کائنات نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیوں کے اندر رکھ کر اس کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں، اور اتنا وزن بڑھا دیتے ہیں کہ جب انسان یہ دیکھے گا کہ جو دعائیں میں نے قبول نہیں ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت ان کا مجھے یہ صلہ عطا فرما رہے ہیں، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف کرے اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرے۔ کیا معلوم، پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ بہت سارے لوگ جو یہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ ہم اگلے رمضان یہ کریں گے، یہ تیاریاں کیا کرتے تھے، یہ ہم دعائیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ رمضان ان کے نصیب میں نہیں لکھا۔ تو اگر یہ ہمارے نصیب میں ہے تو اس رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا وقت باقی رہ گیا ہے تو اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی خوب عبادت کریں۔